انسان کے بچھڑے ہوئے پیاروں کا خواب میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کا من چاہا شخص کسی اور جگہ ردی کے بھاؤ بک جاتا ہے۔ رشتوں کو نبھا لیں، نظر انداز مت کریں، کیونکہ ہر عمل کی ایک مدت ہوتی ہے اور سہنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور پچھتاوے جیتے جی مار دیتے ہیں۔ آپ کی پسندیدہ چیز ہر جگہ موجود ہے، لیکن اسے غلط جگہوں پر تلاش مت کریں۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ حاصل زندگی حسرتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، وہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی ہے۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں، ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں جو آپ سے غصہ ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلائے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں نا، ان کے آنسو کبھی بھی سب کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کر آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ جانتے ہو دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ شادی کا فیصلہ عقل مندی سے کریں، پیسے سے زیادہ انسان کو، خوبصورتی سے زیادہ اعمال کو، اور جسم سے زیادہ دماغ کو ترجیح دیں، اور اپنے لیے ایک بیوی اور دوست تلاش کریں۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ دکھ درد کی دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ چند بچوں کو پالا تھا ماں نے، جتن سے ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، لیکن ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا کوئی مول نہیں، اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو انمول ہے۔ والدین کے بعد میکہ بھائیوں سے ہوتا ہے۔ اپنی شادی شدہ بہنوں کا حال چال کبھی کبھار پوچھ لیا کرو، وہ کہتی کچھ بھی نہیں مگر ارمان رکھتی ہیں۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں۔ جیتنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کی طرح سوچو گے تو تمہیں تمہارا دشمن
موت ہی دے گا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی منزل نہیں بلکہ طویل سفر میں ایک تصر سی قیام گاہ کی مانند ہے، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ آخر میں ہم سب اس مٹی کے نیچے آرام کریں گے جس کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کو آرام کا موقع نہیں دیا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ نہ رکھے مگر اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعا نکلے۔ کہا جاتا ہے قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔